یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یہ مجالس، یہ ماتم، یہ عزاداری اصل میں کسی خاص فرقے سے اس کا تعلق نہیں. یہ ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں تو ہمیں امام حسین کے اس مقصد کو زندہ رکھنا پڑے گا. اس سے قطعاً امام کے مشن کو فرق نہیں پڑے گا، یا امام کا کام جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ رک جائے گا اگر ہم یہ کام نہیں کریں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام کے کام کو، مشن کو روکنے کے لیے تاریخ نے اپنی پوری انرجی، پاورز، حکومتیں، طاقتیں لگا دیں، مگر امام کا کام نہیں رکا، امام کا نام نہیں رکا. کیونکہ خدا خود اس امر کی حفاظت کر رہا ہے. اب اگر ہم خود زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردہ نہ ہوں، تو ہمیں اس عزاداری کو زندہ رکھنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر، ہر شہر، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اگر ہم اس نعمت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے، صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو یہ نعمت خدا ہم سے لے لے گا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، اگر شکر کرتے ہو تو میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفر کیا تو یقیناً یہ نعمت سلب ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح مقصد کی طرح عزاداری آگے بڑھے اور آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح پیروکار ہو، تو ہمیں اپنے زمانے میں اپنا فرض صحیح نبھانا پڑے گا. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں. کون سن رہا ہے؟ کون سنا رہا ہے؟ کون ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہے؟ ہم ہی ہیں. کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری ہوئی جو دوسری مجلسیں کرا رہی ہے. کوئی اور تو نہیں ہے ایسی مخلوقات جو خلائی مخلوقیں اتر رہی ہوں تو آپ بولیں جی نہیں، ہم خود ہیں. ہمارا شعور کم ہو گیا ہے جو آج آپ کو ممبر سے عجیب عجیب سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے. یہ ہمارا شعور ہے. اصل میں آپ کے اندر کی خواہشات ہماری زبان سے باہر آتی ہیں. اب آپ مثلاً جی ان کو مت بلائیے، یہ مولانا تو تبلیغ کریں گے، یہ مولانا تو یہ کریں گے، مولانا تو وہ کریں گے. اب کس کو بلائیں؟ تو ان کو بلائیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ خود جو سننا چاہتے ہیں آپ اس کو بلاتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے. وہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیں، آپ اپنی محلے میں مجلس کرائیں، تو اگر آپ کو کوئی شخص بولے کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں پڑتا، تو یقیناً آپ ہی میں سے کسی نے بلایا ہے، خود تو کوئی نہیں آیا. وہ آپ مجھے بولیں جی آپ مولانا صاحب خود ہی، میں تو خود نہیں آیا. مجھے تو یہ جوان بچے پچھلے 2-3 سال سے بلا رہے تھے، جو اللہ نے توفیق دی پاکستان آنے کی، تو میں آ گیا. ورنہ یہ بلا رہے تھے تو میں آیا. وہ نہیں بلاتے میں نہیں آتا. یقیناً آپ نے بلایا. اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیا پڑھے گا. یقیناً جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے الگ ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو بلا رہے ہیں، وہ تو جانتے ہیں یہ کیسا شخص ہے. تو یقیناً وہ وہی پڑھے گا جس طرح آپ اس کو جانتے تھے. تو عزیزان محترم، آج بہت آسان ہے انگلی اٹھانا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. وہ اصل میں ہم نے خود کیا ہے تو ہو رہا ہے. اگر آپ صحیح عزاداری کو قائم رکھیں یا رکھتے تو یہ حالت نہ ہوتی. آج وہ ہمیں لذت لینے کی عادت ہو گئی تھی ممبر سے. ممبر سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ خوب مولانا صاحب واہ واہ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. وہ آپ مزے لینے آئے ہیں مجلس کے اندر، میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ مجلس میں آئے کیوں ہیں، مجلس میں آیا کیوں جاتا ہے، مجلس برپا کیوں ہوتی ہے، مجلس کا مقصد کیا ہے، مجلس کس کے نام پر ہوتی ہے، اور وہ شخص کون تھا کہ جس کے نام پر مجلس برپا کی جا رہی ہے. وہ شخص کون تھا جس نے کربلا میں قیام کیا. وہ شخص کون تھا جو اس شخص کے مقابلے پر تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. وہ اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہے، اور یقیناً مجلس واضح کرے گی، ممبر واضح کرے گا، لیکن اگر آج ہم اس مجلس یا ممبر کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں تو قصور کس کا ہے؟ عزیزان محترم، قصور ہمارا ہے. ہمارے اپنے نفسانی خواہشات ہیں جو ظہور کر رہی ہیں. اگر آج آپ بولیں بس مجلس اچھی ہو جائے،
کیسے اچھی ہو؟ رش ہو، نیاز بہت اچھی ہو. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. تو ظاہری بری بات نہیں ہے، آپ بہترین نیاز دیں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ بڑھ چڑھ کر دیں. مولا کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں. یہ الگ خرافات ہے، نہیں جی یہ تو نیازوں میں اتنا نہیں، دیں نیازیں. اصفہان کا ایک شخص تھا، ایک عالم دین نے خواب بیان کیا کہ جیسے یہاں مجلس کراتے ہیں، وہاں متولی تھا اور وہ ہمیشہ سپانسر کرتا تھا، پیسے دیتا تھا جو بھی خرچ. تو اسے انجمن نے کہا کہ جی خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ خرچہ ہو گیا ہے. تو اس نے بولا مسئلہ نہیں ہے. اس نے بولا ہمیشہ سے زیادہ ہو گیا ہے. کہنا مسئلہ. اس نے چیک دیا اور سائن کر کے بلینک چیک دے دیا کہ آپ جو بھی یہ خرچہ لکھ لو. تو عالم دین جو وہاں پہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ صفوں میں لگے ہوئے ہیں اور کربلا کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں فائلیں ہیں اور وہ جو شخص آتا ہے اس کی فائل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں. امام اس پر سائن کرتے ہیں اور وہ اندر چلا جاتا ہے. جس کو نہیں کرتے ہیں اسے ہٹا دیتے ہیں. جب اس شخص کی باری آئی تو امام نے فائل لی اور بغیر دیکھے سائن کر دیے. تو ملائکہ نے کہا مولا اس کا اعمال نامہ تو دیکھ لیں، اس کے کام تو دیکھ لیں. کہا جو ہماری راہ میں بغیر دیکھے دیتا ہو ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے. عزیزان محترم، یہ امام حسین کا معاملہ ہے. ابھی تک ہم اپنے مولا کو سمجھ نہیں پائے.